دی گڈی پنجاب دی کڑی دونوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے۔ آپ کہیں گی مولوی صاحب گڈی کا کیا قصور اور کڑی کا کیا قصور کہ آپ ان پر لعنت کر رہے ہیں؟ میں اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن آپ بات کو سنجیدگی کے ساتھ غور کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے گڈی پر لعنت اس لیے ہے کہ یہ جو بسنت منائی جا رہی ہے یہ ایک غیر مسلم تہوار ہے، یہ ایک ہندوانہ تہوار ہے، اور ہندوانہ اور غیر مسلم تہوار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار بھی برستی ہے۔ اور یہ تو بسنت تو ایک ایسی تہوار ہے کہ جو گستاخ رسول کی شان میں منائی جاتی ہے، گستاخ رسول کی عقیدت میں منائی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب رہی بات یہ کہ پنجاب کی کڑی جس کو میں نے مریم نواز میں مقصود اور مراد لیا ہے اس پر لعنت کیوں؟ وہ ایک مسلمان خاتون ہے، اس کے اوپر لعنت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ دین اسلام نے ویسے بھی عورت کو حکمران بنانا اور عورت کو حکمرانی دینا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بحیثیت سی ایم پنجاب اور بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ویسے بھی ملعونہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک عام خاتون جب بے پردہ ہو کر ایک خاتون ایک عورت جب بے حیا ہو کر بازار نکلتی ہے، راستوں میں نکلتی ہے، گلی کوچوں میں نکلتی ہے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس پر وہ راستے، وہ گلیاں، وہ چوک، وہ چوراہے، وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ دریا، ہر ایک چیز اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور یہ مریم نواز تو خود تو بے حیا ہے ہی، خود تو یہ بے پردہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بے حیائی کو اور اسی طرح فحاشی کو اور عریانی کو فروغ دے رہی ہے، تو پھر اس کو ملعون کیوں نہ کہا جائے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ جو بسنت منائی جاتی ہے، یہ بسنت منانے سے ہم کسی کو منع اس لیے نہیں کرتے کہ آپ تفریح نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ بزنس نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بسنت ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے، لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس سے چلتا ہے اور لوگ کروڑوں روپے اربوں روپے اس سے کماتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ کیا ہر وہ چیز کہ جو کاروبار کا ذریعہ ہو اور وہ حرام ہو اور ناجائز ہو تو آپ اس کو اچھا کہیں گے؟ پھر آپ یہ جو چکلے میں اور انڈی خانے میں جو عورتیں ناچتی ہیں یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، یہ بھی تو ایک بزنس ہے، آپ اس کو کیوں ناپسند کہتے ہیں؟ شراب نوشی، شراب کی خرید و فروخت یہ بھی تو لوگوں کا کاروبار ہے، اس کو آپ ناجائز اور ناپسند کیوں کہتے ہیں؟ سود کا کاروبار، لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، آپ اس کو کیوں ناجائز کہتے ہیں، اس کو کیوں ناپسند کہتے ہیں؟ تو ہر وہ چیز جو کاروبار کا ذریعہ ہو اس کا جائز ہونا، اس کا حلال ہونا، اس کا پسندیدہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے جب بسنت منائی جاتی تھی تو اس بسنت منانے پر پابندی کیوں لگی؟ کیونکہ درجنوں لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں اور ان کے ننھے منھے بچے جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، معذور ہوئے ہیں۔ تو کیا جو ایس او پیز اس وقت بسنت منانے سے پہلے بنائے گئے تھے ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس وقت تک آج کی تاریخ کے مطابق آج 6 فروری 2026 بروز جمعہ، آج کی تاریخ سے پہلے جب سے یہ بسنت کی تیاری کا آغاز ہوا اور بسنت کا جب سے آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اس وقت تک بھی درجنوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کی اموات واقع ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر پریشر ہے اور پریشر اس بات کا ہے کہ بسنت کی صرف اور صرف ترویج اور اشاعت کی جائے اور بسنت کے متعلق کوئی بھی منفی بات جو ہے نا وہ شائع نہ کی جائے اور نہ ہی کسی منفی پہلو کو اجاگر کیا جائے، اس لیے میڈیا دکھا نہیں رہا، اکا دکا واقعات تو دکھا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی اس بسنت کے آغاز کے بعد اور اس بسنت کی اس تفریحی میلے کے آغاز کے بعد
جو ہے وہ کئی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں، لوگوں کی اموات بھی واقع ہو چکی ہیں، لیکن میڈیا ان کو نہیں دکھا رہا۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جو مریم نواز صاحبہ ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب، میں اس کی جہالت کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا قومی تہوار ہے، یہ کہتی ہے ہمارے ملک پاکستان کا تہوار ہے، یہ کہتی ہے لاہور کا تہوار ہے، جبکہ نہ ہی اس بسنت کے میلے کا اور بسنت کے تہوار کا تعلق ملک پاکستان سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ مذہب سے ہے، اور نہ ہی لاہور شہر کے ساتھ ہے۔ میں لاہور کے شہریوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ دردمندانہ اپیل، التجا اور فریاد ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کو بچائیے۔ یہ غیر مسلم تہوار ہے، یہ ہندوانہ تہوار ہے، یہ حقیقت رائے کی یاد میں منایا جاتا ہے، وہ حقیقت رائے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس نے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، اس کی یاد کے اندر یہ بسنت منائی جاتی ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لاہور کی تہوار ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی تہوار ہے، سراسر غلط ہے، سراسر بے بنیاد بات ہے۔ اس مریم نواز کو صرف اور صرف غیر مسلم تہوار ہی نظر آتے ہیں، اس کو مسلمانوں کے تہوار، مسلمانوں کی ثقافت، پاکستانی ثقافت نظر ہی نہیں آتی۔ آج سے چند عرصہ قبل جب اس نے ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو جب عملی جامہ اس نے پہنانے کا آغاز کیا، اور اس نے موٹر سائیکل اور بائک کے اوپر جو ڈرائیور ہے اور بائک چلانے والے کے اوپر اس کی ہیلمٹ کی پابندی لگائی اور ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دیا، تو اس نے دیکھیے نا، بجائے مسلمانوں کے اور بجائے جو ہے وہ کسی عالم دین کے، اس نے سکھوں کے اوپر اس قدغن اور پابندی کو ختم کیا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی سکھ اگر پگڑی پہنتا ہے اور کوئی ہندو اگر پگڑی پہن کر اگر موٹر سائیکل پہ جاتا ہے تو اس کو ہیلمٹ سے استثناء حاصل ہے۔ یعنی اس کو ہر معاملے میں اور ہر بات میں اس کو غیر مسلم ہی نظر آتے ہیں، غیر مسلم کو ہی ریلیف دینا اس کو آتا ہے، مسلمانوں کو ریلیف دینا، مسلمانوں کو جو تہوار ہے ان کی ترویج اور اشاعت اللہ تبارک و تعالی شاید اس کے مقدر میں اللہ تعالی نے نہیں لکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ترجمان ہی غیر مسلموں کی ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ اس کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنایا ہی غیر مسلموں نے ہے، ہندو نے اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور اس کو سکھوں نے جو ہے پنجاب کا سی ایم بنایا۔ اس لیے یہ سارے اس کے اقدامات اور ساری اس کی ترجیحات وہ غیر مسلموں کے لیے ہیں، ہندو کے لیے ہیں اور سکھوں کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو قوم ہماری پاکستانی قوم ہے، یہ اس وقت قرضے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے قوم۔ آج کی تاریخ تک، یعنی جب سے یہ بسنت کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر اس وقت تک 55 کروڑ روپے سے زیادہ اس بسنت کے اوپر خرچ کر چکی ہے، صرف گڈے کے اوپر، گڈیوں کے اوپر اور اسی طرح ڈوروں کے اوپر یہ 55 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر چکی ہے۔ وہ قوم جس کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، یہ قوم اس طرح اپنا پیسہ اور اپنی مال و دولت اس تفریحی سامان کے اوپر اور ان فضول لغویات کے اوپر لٹا رہی ہے، تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اور یہ قوم کیسے عروج حاصل کرے گی؟ اور یہ قوم غیر مسلموں کے شکنجے سے کیسے نکلے گی؟ پھر دیکھیے یہ جو تہوار منایا جاتا ہے، اور اس وقت جو یہ بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ تہوار ایک مسلمان حکمران کی سرپرستی میں منایا جا رہا ہے، اور صرف سرپرستی میں نہیں منایا جا رہا، بلکہ سی ایم پنجاب نے یہ اعلان کیا کہ 6 فروری کو جب اس بسنت کا آغاز ہوگا تو میں خود لبرٹی چوک پر آؤں گی اور آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کا آغاز کروں گی۔ اس سے زیادہ افسوس، اس سے زیادہ مایوس کن صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ وہ غیر مسلم ہندو جو کشمیر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس کو لوٹ رہے ہیں، وہ ہندو، وہ انڈیا، وہ بھارتی کہ جن کے ساتھ ہم کرکٹ تک کھیلنا گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی ہے، بھی ان کے ساتھ پاک باہر کوئی ٹاکرا نہیں، اور ان ہندوؤں کا
اور ان غیر مسلموں کا، ان سکھوں کا تہوار ہم منانے جا رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ منانے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کا پورا نیشنل میڈیا صرف اور صرف اس کا سارا فوکس اسی غیر مسلم تہوار پر ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ رحمتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، وہ سایہ فگن ہونے کو ہے، بجائے اس کے کہ مسلمان رمضان المبارک کی تیاری کرتے، رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار رکھتے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے، اور مسلمان جو ہے رمضان المبارک کی تیاری کے بجائے اس بسنت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس غیر مسلم کے تہوار کے اندر دن بھر کی مصروفیات کو اور دن بھر کی مشغولیات کو اور 24 گھنٹے کی مشغولیات کو صرف کیے ہوئے ہیں۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔